حقیقت انسان، اس کا حاصل کیا ہے؟ اس میں آیت قرآنی جو حکمت اس کی بنیاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت۔ ثابت ہوا کہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وجود حیوانی سے تو وہ غافل نہیں ہوتا، جسم سے تو غافل نہیں ہوتا، بھوک سے غافل نہیں ہوتا، بیماری سے غافل نہیں ہوتا، پیاس سے غافل نہیں ہوتا، ساری ارجس جو ہے ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کس چیز سے غافل؟ کوئی اور حقیقت نہیں۔ اسی کو پھر قرآن مجید جو ہے دو جگہ وہ آ گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تخلیق و تسویہ کا کوئی ایک مرحلہ ہے اور پھر ایک نفخ روح کا مسئلہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں دو آیات دو جگہ پر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ یہ کہ انسان کی اب تخلیق کے بارے میں اتنی بات تو جو میں نے پڑھ لی تھی، واضح کی ہے کہ یہ دونوں وجود ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اینڈ کمپلیٹ اینڈ سیلف سفیشینٹ ان دیم سیلف۔ حیات وہ وجود حیوانی، اس کی جان سے کوئی تعلق نہیں اس روح کا، وہ بغیر اس روح کے بھی جان رہا ہے۔ 120 دن تک بھی وہ نطفہ وہ اور مضغہ اور علقہ جانتا، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ایک خیال مجھے آج ہی آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سو کو تو پیدا ہی کیا جہنم کی۔ لٹرل معنی لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ صرف حیوان انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح پھونکی نہ جاتی ہے۔ دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان، یہ ایک امکان کے درجے میں ہے۔ اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، منطقی ذہن جب ہے کوئی سورا ٹکڑا آ جائے، اب وہ آگے چلتا ہے، پھر وہ کمپلشن ہوتی ہے لاجک کی، وہ آگے آپ کو دھکیلتی ہے۔ نس کے خلاف ہو تو رک جائیے، نس کے خلاف نہیں تو ٹھیک ہے، احتمال ہے۔ جب اللہ نے طے مت کیا ہے کہ بنایا ہی ہم نے اس کے لیے، تو حیوان بھی تو اسی لیے میرا جملہ ہے اس کتاب میں، اس مضمون میں حقیقت زندگی میں، کہ اگر کچھ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا اپنے اندر کی کوئی بات اشارے نہیں کر رہی تو کیا بات ہے؟ آخر اس زمین پر بے شمار جو ہے حیوانات اور چرند و پرند بھی تو بچ رہے، وہ بھی اسی طرح کے بس حیوان ہے، سرے سے کچھ بھی تو کیا جب کہ بہرحال یہ ہم نہیں جانتے، لیکن کہ یہ اگر وہ بات اس لٹرل سینس میں لی جائے، تو اس لیے بڑی بات کی نفی کر رہے ہیں نا۔ ہاں تو اس لیے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ جو بات میں نے کل اور واضح کی تھی وہ دوبارہ تازہ کر لیجیے کہ یہ ساری فیکلٹیز جو ہے کہ جو حواس کے ذریعے سے ڈیٹا فراہم ہونا اور پھر اس کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالنا، جیسے جسم کے ساتھ ہے، وجود حیوانی کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہمارے روحانی وجود کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ڈوئلزم ہے انسانی شخصیت کی، یہ دوہری جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے لیے نصوص میں نے پیش کر دی۔ اس سے جو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے، مثلا پہلا مسئلہ حل ہوا عہد الست، جو ہم نے سمجھ لیا۔ اب وہ محمل بات ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کس سے لیا گیا، اور عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل عہد لیا گیا۔ یہ عہد لیا گیا ارواح انسانیہ سے اجساد کی تخلیق سے قبل، بات کھلی، اور اسلائی صاحب نے مانا ہاں صحیح ہے۔ ویسے یہ میں نے دیکھا نہیں کہ اس کے بعد کے ایڈیشن میں انہوں نے اس میں ترمیم کر دی یا نہیں کر دی، گمان غالب یہ کہ نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ حقیقت وحی جو ہے در حقیقت وہ بھی اسی سے کھلتی ہے۔ وحی کیا ہے؟
وہی فرشتے کی کمیونیکیشن ہے روح انسان کی. کل پڑھ چکے دوبارہ تازہ کر رہے ہیں دوسرے عنوان کے تحت ہم. فرشتہ بھی عالم امر کی ہے، روح انسانی یعنی روح محمد وہ بھی عالم امر کی ہے. اور روح جو ہے اس کے میں ایک جو جگر کا شعر ہے میرے دروس میں تو آپ نے سنا ہوگا، نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. کبھی کبھی شاعر حضرات جو ہیں ان کا شعور، کیونکہ شاعر کہتی ہے اسے جو صاحب شعور ہو، ان کا قریب چلا جاتا ہے حقیقت کے، چاہے انہیں خود پتہ نہیں ہوتا یہ ہم کیا کہہ گئے. اب وہ بات جو اقبال کہہ گئے وہ صرف آزادی کی بحث وہ کر رہے تھے اور غلامی کی مذمت کرتے ہوئے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی. اس کا یہ مفہوم بھی سامنے آ گیا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو صرف چلتے پھرتے حیوان ہوتے ہیں، وہ روح جو ہے ان کی وہ ان کے دلوں کے اندر گویا کہ قبر کی صورت کے اندر دفن ہو چکی ہے. لیکن الفاظ ہیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. اسی طریقے سے ظفر علی خان، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حاشیہ خیال میں یہ بات آئی ہوگی، کتنی بڑی اونچی بات میں نے کہہ دی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن. یہ تقسیم کے ایک ایمان جو ہے وہ جس کو میں کسی برے سے نہیں کہہ رہا، بلائنڈ فیتھ، وہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ بلائنڈ فیتھ جو انٹینسٹی میں زیادہ ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل فیتھ ہے، ایمان علی وجہ البصیرت، اس کی سورس سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں. باقی وہ ایمان جو ہے وہ محض صحبت سے بھی مل سکتا ہے، وہ ایمان جو ہے شریعت پر عمل کرنے سے بھی، وہ پیسیولی بھی مل جائے گا، وہ بغیر انسان کے جو ہے شعور کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا. لیکن انٹلیکچوئل ایلیمنٹ والا ایمان اس کی کوئی سورس سوائے قرآن. تو ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کی بات. اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کو اب صاف کر دیجیے. آخری سے پہلی آیت ہے، اقسام وحی کے ضمن میں وہ قرآن کا ذروہ سلام ہے. کلام رب کی کیا شکل ہے؟ یکلمہ اللہ، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. ویسے اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ اس وقت ہماری موضوع کا نہیں ہے، لیکن میں اس میں گفتگو کر چکا ہوں کئی بار. یہ نہیں کہا کہ انسان کا یہ مقام نہیں کہ ہم سے کلام کر سکتے. میں انسان جب چاہے ہم سے بات، جب چاہے، لیکن اس کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے. لیکن کلام کرتا ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ جو اس آیت ہے الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اب اس میں لفظ وحی آیا ہے 2 بار، اور اس کے درمیان میں جو ہے اللہ کا براہ راست کلام ہے من وراء حجاب. اس کو اور احادیث میں جو شکلیں آئی ہیں وحی کی، ان کو جمع کیجئے تو یہ آپ کے سامنے ٹیبل رہنا چاہیے. ایک ہے بلا واسطہ کلام. بلا واسطہ ہو سکتا ہے لیکن من ورائے حجاب. اور بلا واسطہ وحی. یہ ایک وحی آ گئی اس آیت کی، الا وحیا او من ورائے حجاب، 2 چیزیں آ گئی. یہ بالواسطہ یا بواسطہ ہے ملک. اس کی بھی 2 شکلیں، وحی
اور میں یہاں پہ من ورائے لگا رہا ہوں، یہ اضافہ ہے میری طرف سے، نوٹ کیجئے گا. من ورائے شکل انسانی، فرشتے کو بھی جب اللہ بھیجتا ہے تو کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا، وہ اپنی اصل صورت میں نہیں ہے، تو اس نے بھی ایک پردہ اوڑھ لیا ہے، ایک حجاب لے لی، یہ بھی حجاب ہے. اللہ نے اوٹ لی ہے ایک درخت کی، ایک اس کے اندر آگ جو جل رہی تھی، بقعۃ مبارکۃ من شجرۃ مبارکۃ، وہ ایک جگہ پر، لیکن اس برائے حجاب سے گفتگو ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ہے براہ راست، لیکن وہاں حجاب ہے کسی اور شکل کا، چاہے وہ جمادات کی صورت میں تھا، نباتات کی صورت میں تھا، یا وہ آگ کی شکل میں تھا، وہ حجاب تھا. جبرائیل بھی آتے ہیں تو دو صورتوں میں، وحی اور نمبر دو انسانی شکل میں، جس کی کہ حدیث جبرائیل جو ہے جس کی مشہور ترین مثال ہے. اس میں جو میرا ہے یہ ہے تیری سوچ، یہاں تک تو بات واضح ہو گئی. میرے نزدیک یہ ہے وحی جمی، اور اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے سلسلۃ الجرس. یہ ہے وحی خفی، اس کے لیے حدیث میں لفظ آیا ہے نفس فی الروع. اور اسی میں ہے القاء، الہام، رویا دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے، فرشتے کی معرفت بھی، لیکن تحدیث رویا بھی شامل کر سکتے ہیں. یہ کشف سب لوگ تو بڑے بڑے عالم ہو گئے تو آپ ماشاء اللہ مجھے پڑھا سکتے ہیں. نفس پھر رو، یہ سے ہے سا، نفس کے بعد فی ہے. روتی کو کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، نفاثات فی العقد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر نفاثات فی العقد. دوسری بات جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن صرف اس وحی کا نام ہے. انسان وہ فرشتہ تھا اصل شکل کے، اور حضور کی وہ کیفیت تھی بین النوم والیقظہ، وہ بالکل ایک علیحدہ شکل ہے. بلکہ یہ بھی آتے ہیں الفاظ کہ اس میں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی ایک تفصیل، اقرا بسم اللہ، ورنہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کہنا میں نہیں پڑھا ہوا ہوں بےمانی ہو جاتا ہے. زبان سے تو آپ ظاہر سے جاہل آدمی سے پڑھوا لیں، 4 سال کے بچے سے ہم پڑھواتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، معنی میں قاری، تو ادھر حقیقت وہ ایک تختی کی شکل میں، لیکن یہ کہ وہ بالکل ایکسپشنل فارم ہے پہلی. اور حدیث جبرائیل اور اس سے اس ثابت ہوتا کہ ملک کی شکل میں تھے، اسی لیے پہچان لیا کہ جب وہ دیکھا ہے افق مبین پر، جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، پتہ کیسے پہچان؟ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، میں نے دیکھا اچانک تو وہی فرشتہ کہ جو حرا میں میرے پاس آیا. لیکن جب یہ بیان ہوتا ہے کہ حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس میں حرا کا تذکرہ نہیں ہے. اس میں ایک دفعہ افق المبین
اور ایک دفعہ اندہ جنت المأوا، وہ دو ہے. اس لیے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک بالکل اسپیشل ہے، بین النوم والی اقتا، وہ کس خواب کسی حالت میں یہ تجربہ پہلا پیش آیا، اس کو بالکل علیحدہ رکھیے. بہرحال یہ ہے میرے مطالعے کا حاصل اب تک کے غور و فکر کا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس یہ خیال میرے دل میں ڈال کے، یہ جو وحی خفی ہوتی ہے یہ بالمعنی ہوتی ہے، باللفظ نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی اور نہ باللفظ ہوتی ہے، وہ بالمعنی ایک آئیڈیا، ایک انسپریشن. اس کے لیے لفظ انسپریشن زیادہ صحیح ہے. وحی جلی کے لیے ریویلیشن کا لفظ ہے، اور اس کے اندر باللفظ ہے اور محفوظ تو خیر رسول کی دونوں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے غیر نبی کے. جیسے کہ یہ تحدیث کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امتیوں میں محدثین ہوتے ہیں. میرے یہ امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی، محدث جس سے تحدیث ہوئی ہے، تحدیث کیا گیا. محدث وہ عالم حدیث ہے. دل اندر نفس روح میرے مذہب میں دیکھیے، دل کس بلا کا نام ہے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ دل یہ فزیکل ہارٹ نہ سمجھ، ہم بھی کہتے ہیں میرے جی میں آیا، اب جی کس بلا کا نام ہے؟ اسی معنی میں نفس، اسی معنی میں قلب، اسی معنی میں روح. جب ہماری زبان میں تو جو استعمالات ہوتے ہیں یہ الفاظ بڑھ کو قریب قریب ہوتے ہیں. میرے جی میں یہ بات آئی، بھائی وہ جی کیا ہے، کس جگہ آئی، دماغ میں آئی، دل میں آئی، کہاں آئی، پتہ ہی نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کے استعمالات ہم سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہ یہ قلب سے مراد ہے. اس لیے کہ یہ میں ابھی جو اگلا ہمارا بحث جو ہے حقیقت و اقسام علم، اس میں یہ بات اور زیادہ کھل جائے گی. یہ جلی میں یعنی پورا کا پورا قرآن مجید اسی جیسے وہ جلس کی آواز، اور یہ ہر وحی پہ سنائی گئی یا کہیں جو ہے وہ نہیں بھی نہیں، یہ مجھے نہیں بات حضور نے اپنے بارے میں بتایا. دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کو تو لکھی ہوئی چیز ملی ہے، کتاب جو ہے، اس میں سلسلۃ الجرس کا کیا سوال ہے؟ یہ اطراف میں بھی یعنی صحابہ کرام اور بھی سنتے سے نہیں، یہ مطلب ہے نہیں، قطعاً کسی کو نہیں. البتہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو وحی کی شکل ہے یہ مجھ پر سب سے بھاری ہے، شدید مجھ پر بہت ثقل ہوتا ہے. شدید سردی کے موسم میں آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی ہے اس بوجھ کا، لیکن یہ کوئی اور نہیں سنتا تھا. تو بتایا کسی صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے اور میری ران پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ وحی آئی تو میری ران پر، اور یہی پھر مفسرین نے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے تحت یہ آپ کو روایات اس قسم کی مل جائیں گی سورہ مزمل کی آیت کے تحت. اگرچہ میرے نزدیک وہاں یہ روایات ان کو جوڑنا جو ہے بالکل انویل بے جوڑ بات ہے. وہاں ثقیل سے مراد یہ کہ ذمہ داری بہت بڑی آپ پر ہے، جو کہ سورہ مدثر میں آ گئی، قم فانذر وربک فکبر. یہ ہے قول ثقیل، انا سنلقی عن قریب. ورنہ تو پہلی وحی بھی جو آئی ہے اس سے پہلے وہ بھی وحی تھی، تو پھر مستقبل کا مفہوم کیوں ہے؟ بہرحال وہ الگ بحث ہے. ہاں یہ ہوئی ہے نا شب معراج میں حضور کے ساتھ، دنیا میں نہیں. جہاں تک بھی ہمارے پاس ذخیرہ معلومات کا ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور کے جو تجربات کو ایسے ہوں جو آپ نے کسی کو نہ بتائے ہوں تو اور بات ہے. جو ہمارے پاس احادیث نبویہ کے ذریعے سے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس نوع کا کلام حضور سے ہوا ہے وہ شب معراج میں. نہیں بالکل نہیں، میں نے جواب دے دیا اس کا، کوئی اور نہیں سنتا تھا. اصل میں اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس وقت جب عالم ملکیت سے روح محمدی جب ہم کلام ہوتی تھی ملک سے، تو جسم سے اس کا رشتہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس میں ایک ہیجان پیدا ہوتا تھا. اس لیے کہ آپ کو اس کیج سے، یہ جو پنجرا ہے، اس سے اٹھ کر
اور پھر وہ اس کی تلقی کرنی ہے اس روح محمدی نے روح الامین سے، تو اس کا کوئی فزیکل بوجھ جو ہے پڑتا تھا حضور کے اپنے وجود کے اوپر، اس کی فینومینل تھا کہ کوئی جوہد کی کیفیت ہو جاتی تھی جس سے کہ پسینہ شدید آتا تھا، وزن ہوتا تھا. اور یہ در حقیقت اس کا ایک فینومینل ہے کہ روح محمدی اس وقت اپنے جسم سے ایک طرح سے کچھ علیحدہ ہو کر، آزاد ہو کر، اور ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر رہی ہے. اس میں جیسے کہ ٹینائٹس ہمارے یہاں کہلاتا ہے، کسی وقت کان سے بجنے لگتے ہیں کسی خاص کیفیت کے اندر، کسی دباؤ کے اندر، اسی دباؤ کی وجہ سے حضور کو وہ سنسناہٹ سی محسوس ہوتی تھی، سلسلۃ الجرس. یہ لیکن فینومینن جو تھا یہ خالص سبجیکٹو تھا حضور کے لیے، اس میں کسی اور کے اس تجربے کے اندر، اس کیفیت کے اندر جو ہے اس احساس میں شمولیت نہیں. موسیٰ کا جو کلام ہے اس کی حیثیت جو ہے برائے حجاب، بالکل صحیح ہے. ایک ہی تو تفسیر ہے اس کی، جہاں بھی آپ پڑھیں گے من ورائے حجاب. اسی لیے انہوں نے کہا تھا ذرا پردہ بھی اٹھا دے پروردگار رب ارنی انظر الیک. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات بھی ہو رہی ہے. اور مریم سے بتا دیں کہ واسطہ بھلا کیوں ضروری نہیں ہے. اگر خواب میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے وہ تو ملائکہ کی بات ہے، وہ بشکل انسان بھی ہو سکتا ہے. فتمثل لها بشر سویا، جب ایک جگہ تو صراحت موجود ہے کہ حضرت جبرائیل آئے ہیں، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. لیکن جس چیز کی صراحت نہ ہو بس وہاں پر میں تو ان چیزوں کو، ان گوشوں کو لانا چاہتا ہوں آپ کے علم کے دائرے میں جن کی صراحت، اس کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں، لیکن عدم توجہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسائل سامنے تھے نہیں تو ان الفاظ پر توجہ نہیں کی ہے، ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے، ان پر سے سرسری طور پر گزر جایا گیا. بہرحال حدیث میں جو آتا ہے وہ تین ہے کہ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی میں گھنٹیوں کی سی آواز سنتا ہوں، اور کبھی یہ ہے کہ میرے دل میں ایک خیال بسا نفس نو. وہاں وہ تین بیان. تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث سے جو خفی کی جو شکلیں ہیں رویا صالحہ، وہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ جمع کریں گے ان تمام کو تو پھر یہ شکل کہ اس آیت میں دو وحیاں ہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، وہ دو وہاں آ گئے. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اس تیسری شکل میں سے ایک کو بیان کر دیا. دوسری جو ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہی کہا ہے تو وہ اگر انسان آتا ہے فرشتہ انسان کی شکل میں تو اس کو وحی نہیں کہیں گے. لیکن وحی کس کو کہتے ہیں؟ وحی کی ڈیفینیشن ہے اعلام بالسرعۃ والاخفاء. یہ وحی ہے. کسی کو کوئی بات بتا دینا جلدی سے چھپا کر. مکی کی جو وحی آئی ہے وہ اس کا کیا کیفیت؟ اگر وحی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ بتایا کہ یا جیسے کہ آپ نے بتایا وائرلیس کا جو آلہ اس کے پاس بھی ہوگا تو وہی اس کو ایکسپٹ کرے. ہم جو وحی کی بات کر رہے ہیں وہ انسانوں والی وحی ہے. باقی آسمانوں کو وحی، اور اس کو فرشتوں کو وحی، اور موسیٰ کو وحی، انہیں موسیٰ کی وحی تو اس میں آ جائے گی نا، انسانوں میں آ گیا. اور یہ کہ مکھیوں کو اور کتوں کو اور بلی سب کو ہی ہے. یعنی اصل میں جبلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر ذی جان کے اندر، ذی حیات میں رکھی، جبلی وہ بھی وہی ہے، وہ انگرینڈ وہی ہے اللہ کا کہ وہ ہدایت اس کے اندر انگرینڈ ہے، اس کے جینز کے اندر موجود ہے، وہ بھی وہی ہے. اس لیے کہ یہ اب بس جی جلسہ کون سی وحی؟ نہیں، یہ تو جب وحی آ گئی تو اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم. یہ تو وحی کے بعد کا حضور کا طرز عمل ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل،
کہ اب آپ یاد کرتے تھے تاکہ جلدی سے اور آئے، جیسے کہ کوئی شخص اپنا سبق یاد کر رہا ہے تاکہ جلدی سے پھر مجھے یعنی اگلی وحی کے لیے، جس کے لیے کہ پھر وہ سورہ مریم میں ہے کہ حضور نے شکوہ کیا، تو جس کے جواب میں پھر حضرت جبرائیل کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن میں نقل کیے گئے کہ ہم لا نتنزل الا بامر ربک ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ یہ وقفہ جو پڑھتا ہے تو یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے بھولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ حکمت ہے۔ اور اسی کو آگے چل کے کہا ہے سورہ طٰہٰ میں لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، جلدی نہ کیجیے اس قرآن کی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل کی جائے، وہ جیسے تدریج سے ہے ہماری حکمت میں اسی حساب سے آئے، آپ جلدی نہ کیجیے۔ اس سے اگلی صورت میں خلق الانسان من عجل سورہ انبیاء میں، تو یہ مضمون جو ہے بڑی ایک حکیمانہ تدریج کے ساتھ ان 3 صورتوں میں یہ آخری منزل تک پہنچ گیا۔ اچھا جی، اب اس کو مٹا دیجیے جی۔ شوق، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، میرے دروس میں آپ نے سنا ہوگا تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ تو جو فزیکل ایلیمنٹ آپ نے بتایا ہوتا تھا جس کے لیے پریشر، میں تو عرض کر چکا ہوں، کیا اب اس کو میں کیا کروں، مجھ پر تو نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو بھی یہ ہوتا تھا یہ کوئی فزیکل ایلیمنٹ ہے جس کے یہ اثرات، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت یہ جو روح اور جسم حیوانی یا جسم بشری جو ہے، حیوانی کا لفظ حضور کے لیے تو استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، یہ جو جسد بشری ہے اور اس کے ساتھ روح محمدی، اس میں کوئی ایک اختلال پیدا ہوتا تھا، جو بھی نارمل کنڈیشنز ہے کہ روح اس میں سے نکل کر اس سے اوپر اٹھ کر اور وہ ترقی کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ اثرات فزیکل جسم پر پڑتے ہیں، اس کے رد عمل میں کہہ لیجیے۔ یہ بھی تو آپ کا یہ آپ کی رائے ہے جی، فرشتہ جو ہے وہ بہت لطیف فرشتہ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں جو اس معاملے کے اندر جو میں نے خاص طور پہ اس وقت تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، اس وحی کے ضمن میں جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے، جو ہمارے اس ملک میں بہت بڑی سیاسی تحریک بن گئی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو ان کی کتاب اسلام تھی، اس میں وحی کی حقیقت کے بارے میں انہوں نے وہ بات کہہ دی تھی جس کے بعد میں نے وضاحت کی کہ یہ صرف انہوں نے نہیں کہی، سر سید احمد خان نے ان سے زیادہ 100 گنا زیادہ اڑیاں الفاظ میں کہی ہے، اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا جو تھیسس تھا ڈاکٹریٹ کا، اس میں بھی انہوں نے یہ ابن سینا، فارابی، کندی تینوں کے حوالے دے کر ثابت کیا، تمام فلاسفہ کا یہی قول رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہم نے جو تنزلات کا معاملہ دیکھا ہے، فلسفیوں کے تنزلات میں فرشتہ تو کوئی یہی نہیں، وہ تو احدیت، واحدیت، احدیت، وحدت، واحدیت، روح، مثال، اور پھر مادہ اور انسان۔ تو اصل میں یہ چیزیں ہیں صوفیہ کا، یہ اصل میں صوفی فلسفی یہ دونوں ایک ساتھ ملے جلے ہیں، وہ خالص جو ہے انہوں نے وہ 10 عقلیں اور 10 جو ہے وہ 9 افلاک، اس میں بھی کچھ کرا نہیں، اس میں تو کوئی روح کا بھی نہیں بہت کر۔ تو یہ جو فلسفے پر مبنی تصوف تھا اس وقت کا، جو چیزوں سے جیسے متکلمین کو فلسفے سے گریپل کرنا پڑا ہے، تو صوفیہ کو بھی تو فلسفے سے گریپلنگ کرنی پڑی، تو انہیں بھی کوئی نہ کوئی جوڑ ملانے پڑے۔ تو فلسفہ جو ہے ایک ہستی کو تو مانتا ہے کہ کوئی تو ہے بھائی، اب اسے آپ ایبسولوٹ بینگ کہیں، عقل اول کہیں، سبب اول کہیں، انموڈ موور کہیں، کچھ تو کہنا پڑے، علت علل کہیں، جو کہیں کچھ تو ہے، ایک تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی انسین کو ماننے کو تیار نہیں، پھر واقعی سین ہونا چاہیے، پھر باقی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آئے پھر وہ شے جس کو ہم مانیں گے، ہاں ایک انسین میں ایک ہستی کو ماننے کو تیار۔ یہ ہے وہ کمزوری جس کی وجہ سے جن کا بھی انکار، فرشتے کا بھی انکار، دے آر انسین، انویزیبل، یو کان سی، اس وجہ سے انکار ہوا۔ اسی لیے انہیں بھی وہی کی توجیہ کرنی پڑی کہ یہ وہی عقل کل جو ہے، یہ عقل عاشر ہوگی شاید ان کے کہنے کے مطابق، عقل نبی اس کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، لے آتی ہے اللہ کا فرشتہ بیچ میں کہیں نہیں۔ اسی طریقے سے سر سید نے کہا، وہ شعر تو آج آپ پڑھ چکے ہیں، ہما گفتار معشوق اس پرانے کے مندارم
जिब्रील अमी कुरान व पैगाम नबी खाम, ये तुम लोगों का वो ढकोसला है, तो जिब्राइल कुरान लेकर आया, हम नहीं मानने को तैयार। कुरान मानते हैं लेकिन हमारे माशूक का कलाम है, और ये जू मानयन है, माशूक अल्लाह भी हो सकता है, सारा अल्लाह का कलाम है, और मोहम्मद भी हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशूक और महबूब, तो ये उनका कलाम है। तो ये तो जू मानयन है कि एतराज करेंगे तो उधर चले जाएंगे। और वैसे अगर कोई शख्स यही समझे तो अच्छा, चलो यही समझ कर निकल जाए, तो अगर ना वो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करे। ये मसला है असल में जिस पर तो तूफान उठा है, और इसलिए फरिश्ते को साहिब तशख्खुस वजूद मानना लाज़िम है। वैसे आपको मालूम है ये बहस मेरी पूरी आती है उसमें सूरह हज के आखिरी रुकू के दर्स, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों से भी और फिर इंसानों में से भी। ये जो लिंक्स हैं दो, वही इसी में ठोकर खाई है। सर सैयद ने भी इसी में ठोकर खाई है, पुराने जो मुतज़िला हैं उन्होंने भी, और पुराने जो हमारे ये फलसफी थे, और उसी में ठोकर खाई है डॉक्टर फजलुर रहमान ने। डॉक्टर फजलुर रहमान ने ये भी कहा है, ये कहना भी 100% दुरुस्त है कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन उतना ही दुरुस्त ये भी है कि ये मोहम्मद का कलाम, इसलिए कि ये एक फव्वारा है इल्म का या हिदायत का जो कल्बे मोहम्मदी से फूटा है, एक फव्वारे लाइक फाउंटेन। असल बात क्या है, नफी हो रही है जिब्राइल की, फरिश्ते की, एक्सटर्नल कोई एजेंट नहीं है इसका लाने वाला। दिल हम भी मानते हैं, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बि, तो कल्ब तक बराह रास्त जो है फरिश्ते की रसाई हो सकती है, वो चूंकि आलम अमर की शय है, और रूह मोहम्मदी जो जिसका मस्कन जो है वो कल्ब मोहम्मदी है, वहां तक की बराह रास्त रसाई उसके पास पहुंचाए। इसमें इन कानों का आंखों का कोई सवाल नहीं। इन कानों का आंखों का जो मामला आ गया, वो फरिश्ता जब इंसानी शक्ल में आए, वो वही जो है वो कुरान में शामिल नहीं। उसका अहम तरीन हिस्सा जो है, अहम तरीन सूरत उसकी जो है वो वही है, वो जो हदीस जिब्राइल है, इतनी अहम कि हुजूर फरमाते हैं कि ये जिब्राइल थे, आए थे युअल्लिमुकुम दीनकुम इस्लाम तसलू, जब तुमने नहीं पूछा तो अल्लाह ने जो है तुम्हारी जरूरत पूरी की है। और जिसको उम्मुस सुन्ना कहा गया कुरान में नहीं, वो वही जो है बशक्ल इंसान आया, तो नबी के भी हवासे ज़ाहिरी ने उसकी तलक्की की है, ये वही नहीं है। वही वही होगी जिसको नबी की रूह ने जिसको रिसीव किया, रिसिपिएंट रूह मोहम्मदी है, वो वही। चले जी, अब आइए जो अक़साम इल्म के हवाले से लगाओ भाई इसको। नहीं, अब नहीं, अब सवाल बाद में, वक्त खत्म हो जाएगा बिल्कुल। कोई एक सेशन और रखेंगे सवाल जवाब का, उसमें आप सब लोग जमा करते जाइए। ये भी अल्लाह ताला के जो बड़े बड़े फजल मुझ पर हुए उनमें से एक ये भी है कि इल्म की दो किस्मों को डिस्क्रीटली पूरी वजाहत के साथ अल्लाह ने मुझ पर मुंतशिर किया है। चीजें मौजूद हैं साबिका भी, लेकिन पीस बाय पीस, बिट बाय बिट, मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन ये बात तो जो है शायद आज तक किसी ने न कही हो, क्योंकि मेरा वो जो एक तज्जिया था कि सूरह बकरा के पहले 4 रुकू दर हकीकत एक एतबार से, बल्कि 2 रुकू, तीसरा और चौथा, ये मक्की कुरान का खुलासा है। और मक्की कुरान में जो दावत आई है अल्लाह के नबी की, उसका खुलासा तीसरे रुकू की आयत में है। दावत इबादत, दावत ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल जन्नह, ईमान बिल नार, बास बादल मौत, ये सारी बातें बड़ी गाढ़ी शक्ल में तीसरे रुकू में। जो फलसफा दीन है, फलसफा है, उसका खुलासा खैर और शर की कशमकश क्या है, ये इब्लीस और आदम का ये झगड़ा क्या था, जिसका सारा ये मजहर है, असल में तो उसी की अदावत और दुश्मनी है जो फैली हुई है। आदम का मकाम क्या था, आदम को खिलाफत अता की गई, आदम को अस्मा का इल्म दिया गया। तो इल्म की भी 2 किस्में, अगरचे मकूला तो बहुत अरसे से चला आ रहा है, गालिबन इब्न खल्दून का ये कौल है कि अल इल्म व इल्मान, इल्म 2 तरह के इल्म है, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान कहा है। इसके पहले हिस्से को मैंने जो कबूल किया है, लेकिन उसकी तशरीह वो नहीं है जो वहां हो रही है। इल्मुल अबदान तो यूं समझिए कि फिजिकल साइंसेस का इल्म है, फिजिकल बॉडीज का इल्म, बदन उसी को कहते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी है।
اور ایک علم الادیان ہے، دین بحث کرتا ہے جو ہدایت ہے، تو اس میں فلسفہ بھی آ جائے گا، ایمانیات بھی آ جائے گی، میٹا فزکس بھی آ جائیں گے، پھر ہدایت جو ہے نظام بھی آ جائیں گے، تدبیر المنزل بھی آ جائے گی جو شاہ ولی اللہ کی اصطلاح ہے، وہ سارے معاملات بھی بڑھتے جائیں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ سورس کہ چوتھے رکوع میں ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے انتہائی جامع اور انتہائی میننگ فل الفاظ میں، ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم ہدایت ہے۔ وہ آخر میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلے وہ ہے علّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے مشکلات القرآن میں سے ہے، یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، کس کے نام دے دیے گئے، لیکن اسماء کلھا سے مراد جن لوگوں نے لی ہے، میں ان جن کی رائے سے متفق ہوں، یہی ہے کہ تمام اشیاء کا علم ہے، آل فزیکل نالج، علم الابدان، اس لیے کہ انسان کا علم جو ہے اشیاء کا وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی نام دیتا ہے۔ جیسے ہر سائنس کی ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی ٹرم بھی ہے، وہ بھی نام ہے، عنوان ہے۔ اسی طریقے سے اشیاء کو ان کے خواص کا، ان کی تاثیرات کا علم جو ہے ان کے ناموں کے حوالے سے وہ اپنے ذہن میں لیتا ہے۔ تو علم الاسماء جو ہے در حقیقت یہ وہ فیکلٹی ہے، یا جس کو یوں سمجھیے پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم میں بات رکھ دی گئی، جیسے کہ آم کا پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ اس کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ، اس کی ایکسفولیشن۔ لیکن یہ کہ ایک وہ ہے کہ جو اوپر سے پھر نازل ہوتی رہی وحی ہدایت، تو ایک علم ہے۔ اب اس کی جو تیسری کیا چیز لکھی ہے میں نے اس میں، علم انسانی برابر ہے علم حیوانی جمع علم روحانی۔ آدمی زیادہ ترفع، یہ گویا کہ ہماری جو حقیقت انسان کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اب وہ جو انسان کا حیوانی وجود ہے اس کا علم، وہ جو علم حاصل کرتا ہے، اور ایک جو انسان کا روحانی وجود ہے وہ جو علم حاصل کرتا ہے، یہ دو علم، یعنی وہ اس تقسیم کے حوالے سے۔ اور اس میں شاہ صاحب کا یہ جو ہے ابقاء اول ابقات کا یہ کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اب مل جاتا ہے اس کا، لیکن میں بھی نہیں پڑھ سکا ہوں، تو آپ کیا پڑھیں گے، الا یہ کہ پہلے فلسفہ منطق ساری جو ہے قدیم وہ پڑھیں تو تب پڑھیں اس کو، اس لیے کہ وہ قدیم فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر فلسفہ دین اور خاص طور پر جو ایمانیات ہیں ان کو مرتب اور مدون کرنے کی یوں سمجھیے کہ آخری کوشش ہے ابقات میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا کے وہ چھوٹے چھوٹے رسالے لمعات صفحات ہمات ان کی تسہیل کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا۔ مشکل وہی ہے کہ آپ کو اس کی ٹرمینالوجی معلوم ہو۔ اب اقبال کے جو ہیں یہ اصل میں لیکچر ان پہ بھی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اب فلسفے کی ٹرمینالوجی ہے، اب آدمی چکرا جاتا ہے، آنٹولوجیکل ٹیلیولوجیکل کاسمولوجیکل آرگومنٹس آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کیا بلا ہے یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اور آنٹولوجیکل آرگومنٹ، اور یہ تو بہرحال جس نے فلسفہ پڑھا اسی کو پتا۔ تو اس حوالے سے لیکن اس میں جو بہترین انہوں نے جو ابقاء اول ہے ایک صفحے کا ہے، لیکن میں اس کی اتنی قدر و قیمت سمجھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں، علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب۔ یہ میں نے صرف ابھی کوٹیشن آپ کو دے دی ہے، ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ بعد میں سمجھ جائے گی۔ اب یہ اوپر والا حصہ لے آؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اب اس علم کی اقسام کو اوپر لکھ لیجیے آپ اپنے ہاں، اور یہ شاہ صاحب کے تقسیم کے حوالے سے میں نے یہ عنوان اس کا معین کیا، اس لیے کہ یہ تو 3 کہہ رہے ہیں، جبکہ میں عنوان قائم کر رہا ہوں علم و علمان، علم 2 ہے، ایک حیوان انسانی کا علم
ایک روح انسانی کا علم، وہ دو ہی وجود تو دو ہی ہے، تین تو نہیں ہے. اس حوالے سے علم بالحواس اور علم بالعقل یہ ایک علم ہے کہ جو ہمارا وجود حیوانی علم بالقلب، اور قلب کی متین ہے روح. اس کا اصطلاحی نام ہے وحی. یہاں چونکہ میں نے اکثر مفسرین سے ایک معاملے میں اختلاف کیا ہے، بڑی ہمت اور جرأت، لیکن اگرچہ معذرت، آیات حکمت جو ہیں ان میں سے میرے نزدیک بڑی عظیم آیت میں سے وہ بھی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یا فؤاد کا ترجمہ سب نے دل کیا ہے، میں اسے دماغ یا عقل کا ترجمہ کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ اس کے لیے ایک اور عنوان لکھ لیجئے، یہ علم بالحواس، علم بالعقل، یہ اکتسابی علم ہے. اکتساب آپ کرتے ہیں، آپ حاصل کرتے ہیں، جتنی محنت کریں گے حاصل کر لیں گے. اس میں آپ کی انٹینشن اور ایفرٹ کو دخل ہے. وہ علم وہبی ہے، آپ لاکھ سر پٹک لیں آپ کو نہیں ملے گا اگر اللہ نہ دے. اس علم میں آپ ایک پیسو ریسیپینٹ ہیں، یو آر ناٹ این ایکٹیو ریسیپینٹ. ایون ما کنت ترجو ان یلقا الیک الوحی، یہ کیا ہے عاطفہ ہے؟ ما کنت ترجو الا ان یلقا الیک الکتاب. اے نبی آپ تو امیدوار تھے ہی نہیں، نہ کہیں مراقبے کرتے تھے جا کے اس کام کے لیے کہ بھائی مجھ پر آئے کتاب نازل ہوتا ہے. وہ اکتساب کو کوئی نہ، وہ وہبی علم ہے خالص. نبوت ملکہ وہبی ہے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اکتسابی نہیں ہے. اب تو خیر ویسے ہے کہنا نہیں چاہیے اکتسابی نہیں تھا، اب تو ویسے ہی خلاص ہو گیا، بالکل اس کا سلسلہ بند ہو گیا. ان السمع والبصر، یہ حواس، والفؤاد، اس حواس سے حاصل شدہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی فیکلٹی جو انسان میں، وہ فؤاد ہے. فؤاد کے لفظ کے جتنے استعمالات میں نے دیکھے ہیں، میں حیران ہوں کہ کیوں اس پر اتنی ذہول ہوا ہے لوگوں کو. اصل میں مکھی پر مکھی مارنا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے رواج رہا ہے. فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے سے جو چیز حاصل ہو رہی. پرانی کتابوں میں آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا پھر فے کا نشان لگا ہوا، فے فائدہ ہوتا ہے. یعنی اس بات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک اس میں سے ہمیں یہ حقیقت بھی مل رہی ہے، فائدہ، اس کا فائدہ یہ. لحم الفعید کہتے ہیں وہ گوشت جس کو خوب بھون کر جو ہے اس کا پانی وانی نکل گیا اور اس کو آپ نے روسٹ کیا، وہ فعید ہے، جلا ہوا. حیرت ہوتی ہے کہ اس کے دل کیوں کہتے، اس لیے کہ دل میں جلن بھی ہوتی ہے، آدمی کا صدمہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے لے گئے اس کو. لیکن یہ کہ واقعی یہ کہ دل کے لیے تو لفظ قلب یا کوئی اور اس طرح کا لفظ، اس کے آس پاس بھی کوئی قلب کے لیے قلب کے لفظ کی مناسبت ہے. بدلتا رہنا، ہر وقت بدلتا ہے، اس کی کیفیت ایک رہتی نہیں. کبھی رنج، کبھی راحت، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پھیل رہا، کبھی پکڑ رہا، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. تو قلب اصل میں اس کے لیے میرے نزدیک یہ آیت ہے اکتسابی علم کے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آکلٹ سائنسز سے پرہیز کرو، توہمات سے پرہیز کرو. یہ ساری چیزیں کہ جو تمہارے پاس اللہ نے جو تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، البتہ وہ دوسرا علم اور ہے، وہ ہے جو علم جو وہاں پر آ رہا ہے، وہ علم ہے وحی. اس علم کے اب دو حصے ہیں. فزیکل سائنسز جو ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے سینس ڈیٹا پروسیس کیا، انفر کیا، نتیجہ نکلا، پڑھتے چلے گئے. تو اکتسابی کو آپ کیا کہیں گے؟ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج.
اور وہ ہے ریویلڈ نالج، وحی، علم وحی، وہی اس کے مقابلے میں یہ علم اسماء کی شکل ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار اس آل ایکسفولیشن آف دیٹ پوٹینشیل علم الاسماء جو آدم کو دے دیا، اور یہی وہ علم ہے کہ جو اب اس حد تک جا رہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ البتہ عقل انسانی اس پر کچھ اور زکند لگاتی ہے، وہ حقائق کو بھی جاننا چاہتی ہے، عقل اس کی پیاس ہے، حقیقت الحقائق مجھے معلوم ہو، حقیقت نفس الامری مجھے معلوم ہو، پھر یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نظام کیسا بنانا چاہیے، عورت اور مرد کے معاملات اس کا کیا قانون ہو، کیا ضابطہ ہو، فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا بیلنس ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، ہاؤ ٹو اچیو دیز ویلیوز، ان سب کا نام عقل کے تحت جب یہ کویسٹ ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے۔ اس کی سورس عقل ہے، منطق ہے، اگرچہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھا ہے اس فلسفے کی بھی شکل بدلتی چلی گئی ہے۔ کبھی وہ فلسفہ جب تک کہ سینس ڈیٹا بہت کم تھا، فزیکل سائنسز کا نالج کم تھا، سارا دار و مدار لاجک پر تھا، اسی لیے فلسفی کے لفظ کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ کیا بنا ہے، فائلوسافی ہے، فائلو ریلیٹنگ ٹو ٹنگ، لاجک، لینگویج، فائلولوجی از دی سائنس آف لینگویجز، فائلولوجی، فائلوسافی، صوفی مینز لو، love of logic. Theosophy, love of religion. جہاں فلسفہ اور مذہب جو جڑ کر آتے ہیں وہ تھیوسافی کہلاتے ہیں، تھیوسافیکل ہال، تمام مذاہب کا وہ ایک بلغوبہ، اس کے تمام جو مشترک حقیقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش، تھیوسافی، فلسفی، لو آف لاجک۔ اور آپ جو جدید ترین فلسفی ہے وہ تو لنگوسٹکس اب رہ گئے ہیں، باقی سب چیزیں گئی، اپنی اصل کی طرف پہنچ گئی، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ لینگویج سے شروع ہوئی، لاجک سے شروع ہوئی اور لنگوسٹکس پر جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس فلسفے کی پھر دو شاخیں ہوئی، عمرانیات، جب صرف عقل اپنے طور پر سوچے گی، ایک انسان ہے بیٹھا سوچ رہا ہے، وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ ریاست کے بارے میں، افلاطون نے بھی ریپبلک لکھی تھی، ایسا ہونا چاہیے، یہ نظام ہونا چاہیے، چانکیہ جو ہے یہاں پر لکھ رہا ہے حکومت کا کیسا نظام ہونا چاہیے، کوئی شخص میکیاویلی ہے کتاب لکھ رہا ہے پرنس کے نام سے کہ کیسا نظام ہونا چاہیے، یہ سیاست میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہ عمرانیات کے اور شعبے ہیں، سماجیات میں، اسی طرح جو ہے معاشیات کا نظام ہے، سب چل رہا ہے، یہ سب عمرانیات اور ما بعد الطبیعات از دی ٹرو فلسفی۔ میں شروع میں آج کے ہمارا جو لیکچر شروع ہوا تو میں نے پہلے یہ بیان، علم کلام کے 3 لیول، پیور فلسفی کے جو پرابلمز ہیں ان کی جہاں گریپلنگ ہوتی ہے دین کے ساتھ، ایمانیات کے مسائل میں، وہ ہے ایگزیکٹ اصل فلسفہ، وہ ہے اسی میں پھر اخلاقیات ہے، ایتھکس کا معاملہ آ جاتا ہے، سائیکالوجی اس کا ایک جز ہے کہ علم النفس، انسان ہے کیا، حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت انسان سے متعلق ہے سارا یہ سائیکالوجی کا معاملہ۔ اینیمل ایلیمنٹ کے بارے میں انہوں نے خوب سمجھ لیا، صحیح سمجھا، ان کی ویژن صحیح ہے، ان کی آبزرویشن صحیح ہے، لیکن دوسرے ایلیمنٹ کو جانتے ہیں وہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے، وہ ان کی لمیٹیشن ہے۔ اب ادھر آئیے علم بالقلب۔ ویسے ایک بات نوٹ کر لیجیے، جیسے جیسے سائنس بڑھ رہی ہے فلسفہ مر رہا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ فلسفہ پڑھ رہا، فلسفہ پڑھنے کے لیے کام کا کوئی زحمت کوئی اٹھائے گا؟ بھائی MBA کرو یا یہ کہ تم انجینئرنگ کرو، کمپیوٹر پڑھو، ڈاکٹر بنو، پروفیشنز تو وہ ہیں، بلکہ پروفیشن کبھی ہوتا تھا، ڈاکٹری کا بڑا چارمنگ پروفیشن تھا، اٹریکٹیو تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو یہ کمپیوٹر ہے۔ اور یہ کہ بہرحال انجینئرنگ میں بھی خاص طور پہ
चल रहा हूँ, मैकेनिकल अब सिविल इंजीनियरिंग की उतनी कदर नहीं रही है, MBA है, अकाउंट्स है, ये है काम करते। फलसफा काय को पढ़ेगा? किसी का दिमाग खराब हो, इंसान का वो लतीफा है। हमारे दोस्त होते थे अब्दुल रहमान, हाजी अब्दुल रहमान फौत हो गए हैं। ये शुरू की बात है, जमात इस्लामी ने पर्चा निकाला था तस्नीम, तो वो भी चूंकि जमात के हमदर्दों में से थे, तो लाहौर में यहाँ सुल्तान की सराय में बसों का अड्डा होता था, तो वहां पे कोई हॉकर बेच रहा था अखबार, तो वहां कोई उर्दू स्पीकिंग जिन्हें अब यहाँ वाले जो कहते हैं, जो कुछ कहते हैं वो आपको मालूम होगा, तो कहते थे कि वो कोई उस किस्म का एक आदमी अखबार बेच रहा था। मैंने कहा भाई तस्नीम है? मैंने कहा माँ उससे तो कोई दिलजला ही पढ़ते हैं, उन्हें दिलजला फलसफा पड़ेगा, खाम का तस्नीम जो है वो तो दिलजला ही पड़ेगा। तो उसने इस तरीके से वो बड़ा, उन्होंने वो उसका जो अंदाज था उसको खूब रिप्रोड्यूस किया था। बहरहाल फलसफा मर रहा है, इसलिए कि सारी कदरों कीमत अब ये साइंस आसमान पे छू रही है, टेक्नोलॉजी। अब आइए दूसरा, इल्म बिल क़ल्ब। ये इल्म बिल क़ल्ब जो है वही इसकी दो किस्में हैं, ये बहुत अहम हिस्सा है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। एक हिस्सा है महफूज, जो सिर्फ अंबिया के लिए, एक हिस्सा है गैर महफूज, वो आम इंसानों के लिए। ये दिल तो सबके पास ही है, और इसका इनकार है जो जदीद रैशनिस्ट ने, मैं कई मरतबा चूंकि मौलाना इस्लाही साहब का तस्करा कर चुका हूं, इख्तिलाफ जो है मेरे, तो आज मैं नोट करके लाया था कि खुदा के लिए ये ना समझिए कि मैं उनकी कोई तौहीन, मैंने उनसे बहुत इक्तिसाब किया है। मेरा कुरान मजीद पर गौर व फिक्र जितना है उसमें यकीनन उनसे उनके जो उसूल थे तदब्बुर कुरान के, और मौलाना फराही ने जो निज़ाम बनाया, मैं मौलाना फराही को मैं समझता हूं कि तफसीर कुरान के ज़िमन में एक पूरे नए मकतब फिक्र के मुअस्सिस हैं, बानी, उन्हीं से शुरू हुआ है निज़ामुल कुरान का सारा मामला, उन्हीं से उसका आगाज है। तो इस हवाले से मैं आई एम डीपली इंडेटेड टू बोथ ऑफ देम, इसलिए मैंने अपनी मुस्तकिल सोर्सेज में शुमार किया। 4 सोर्सेज हैं मेरे, 2 अबवैन है, 2 बाप है, अबुल आला अबुल कलाम, ये एक लाइन में है तहरीकी हिजबुल्लाह और जमात इस्लामी, एक ये हीएन है मेरे बुजुर्ग फराही और इस्लाही, और 2 जो है डॉक्टरेन है, डॉक्टर इकबाल और डॉक्टर रफीउद्दीन, और 2 ही मेरे शेखैन हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। तो मैंने 8 अफराद को गिना है, तो 8 में से 2 वो, तो इसलिए उसकी कोई तौहीन नहीं, लेकिन ये कि उनके फिक्र में जो बहुत ऊंचे पहलू हैं, तदब्बुर कुरान के उसूल है, उसलूब है, फितरी अंदाज़े बयान है, ये चीजें बहुत ऊंची हैं और इससे बहुत मुझे हासिल हुआ है। लेकिन ये है कि 2 एतबारात से, एक तो ये कि चूंकि तसव्वुफ से उन्हें कद, उस कद की वजह से, जिद की वजह से वो कुरान मजीद के ऐसे मकामात से इस तरह गुजर गए, या तो बिल्कुल उल्टी बात की है जो है कि आदमी को कि इच्छा बात की, यानी रमजान मुबारक के तस्करे में जब आया है वैज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे नबी आपसे मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता दीजिए मैं करीब हूं। फरमाते हैं ये रोजे के मसाइल से मुताल्लिक सवाल आते, इन्ना लिल्लाह, कहां उस आयत के अल्फाज, और ये वो शख्स कह रहा हो कि जो अल्फाज को इतनी अहमियत देता हो, एक एक लफ्ज के ऊपर मेरे हर लफ्ज गालिब चीदाम न खाना, ऐसा मोमल जुमला लिख के चलते कि ये अहद इंसान की तकलीफ से कबल आलम गैब में लिया। मोहम्मद माना उन्होंने कहा, मोहम्मद से तस्लीम, मोहम्मद बेमानी। और जब फलसफा वजूद पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि वहां 4 लाइनें लिखी हैं, हो अल-अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन पर, और एक हदीस का सारा लेकर गुजर गए, खिसक गए हुए, ये जस्ट स्लिप फ्रॉम देयर। हालांकि एक और हदीस मौजूद है, वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो भी हदीस थी ना, लेकिन उसको उससे गज़े बसर किया। तो वहां गज़े बसर ही नहीं है, इन लोगों के अंदर इन चीजों से गज़े बसर भी है और सरफे नजर भी है, और फिर ये कि उससे एक तरह का तनफ्फुर है। तो ये चीजें ये मैं तस्दीक करता हूं। दूसरे ये कि चूंकि फिक़ह भी उनका मौजू नहीं था और हदीस की उनकी निगाह में वक़्त नहीं थी, ये 2 पहलुओं से निज़ाम दीन के अंदर भी उन्होंने बड़ी ठोकरें खाई। मैंने उनसे दरअसल ये कहा था जब ये पहली जिल्द लिखी गई थी तफसीर की, और मैंने शायद की थी, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं,
تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ باقی تفصیل نہ لکھیے، البتہ قرآن مجید کے جن مقامات پر آپ کو احساس ہو کہ خصوصی انشراح آپ کو ہوا ہے، اللہ نے تو خاص بات آپ پر کھول دی ہے، ورنہ تو 90% تو تفسیر وہی ہوتی ہے سب کی۔ ہمارے ایک دوست ہیں سید ظفر الحسن، ابھی زندہ ہیں، کراچی میں ہیں، جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے اور ہمارے ساتھ علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے۔ اصلاحی صاحب نے انہیں بھی اپنی تفسیر بڑے شوق سے بھجوائی، اور جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ بڑے ظاہر بات ہے، مصنف جو ہے وہ کوئی پوچھتا ہے تو کچھ، انہوں نے کہا مولانا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کی تفسیر میں اور باقی تفسیر میں۔ تو اب یہ ہے کہ 90% تو بہرحال وہی ہوگا نا، کہاں سے آپ اور فرق کر دیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ پورا کا پورا ریپیٹ کر کے اور تفسیر لکھیں، آپ کو خاص مقامات ہیں ان کا کوئی، ورنہ آدمی جب طے کر لیتا ہے کہ پورا لکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں پر اس نے تدبر نہیں کیا یا اس کا ذوق نہیں ہے، اس وجہ سے بات نہیں کھلی ہے، تو وہاں وہ حرکتیں کرے گا جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی۔ تو اس حوالے سے مولانا کا نظریہ علم جو ہے، کتاب ان کی تزکیہ نفس پڑھیے، اس قدر ڈیفیشنٹ ہے، وہ صرف 2 علموں کو مانتے ہیں، علم بالحواس اور علم بالعقل، تیسرا علم مانتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ علم مانا تو کھل جائے گا، القاء، الہام، کشف، رؤیا صادقہ، یہی تو ساری جو ہے وہ فساد کی جڑیں ان کے نزدیک۔ وہ تو دروازہ ہی بند کرنا چاہتے، سد باب، غلقت الابواب، دروازے سارے بند، تاکہ یہ فتنے جو ہے، یہ جو فروج ہے یہ کھلے ہی نہ، فتنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نوٹ کرا رہا ہوں، ورنہ یہ کہ میں تو بہرحال میری مستقل سوچ سے مولانا ان کی کتاب جو ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، آج بھی اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کا صغرا کبرا، اس کے مباحث میں میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے میرے لیے، ایک علمی، اور میری سوچ جو ہے اس کے اندر اس کی جو میری تحریکی فکر ہے اس کے بننے میں، بلکہ میری جو بھی تفسیری فکر ہے اس کے بننے میں، اس کتاب کا اور مبادی تدبر قرآن کا بہت بڑا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے جب میں نے آ کے یہاں دارالارشاد اسلامیہ قائم کیا تو میں نے یہ 2 کتابیں شائع کی، باقی حقیقت شرک، حقیقت توحید، میں وہ سمجھتا ہوں وہ ایک قرآن کا مطالعہ ہے، آیات جو ہے مختلف موضوعات پہ جمع کر دی ہیں، اس میں کوئی بہت گہرائی نہیں ہے، لیکن یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اور مبادی تدبر قرآن بہت ٹاپ آدمی کا۔ تو بہرحال اس کو نوٹ کیجیے کہ یہ بہت اہم حصہ ہے جس سے غض بصر کرتے ہیں ہمارے یہ جدید جو مفکرین اسلام ہیں، اس کا تذکرہ کرنا بھی، کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے یا بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ کرامات کا تو جو اصل صوفی ہوتے ہیں وہ اس طرح چھپاتے ہیں کہ جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے ایام کو چھپاتی ہے، اس طرح وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے، جو حقیقت ان کو ہی ہوتا ہے صوفی اور واقعی اللہ والا، وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا، عام نہیں کرتا۔ تو ان حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح چھپایا ہے، دبایا ہے، اور اس کو انہوں نے اٹھا کر دے دیا تھا اس کتاب طبقات کو، جس کا ہفتہ اول میں نے بتایا کہ علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب، یہ 3rd لیول۔ تو اس کے 2 حصے ہم نے نوٹ کیے کہ القاء شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ، یہ درمیان میں الفاظ دونوں طرف چلیں گے، یہ محفوظ اور غیر محفوظ سے مطلب کیا ہے؟ القاء شیطانی اور وسوسہ نفسانی، ان دونوں سے محفوظ وحی اور ان دونوں سے غیر محفوظ وحی۔ محفوظ وحی نبوت ہے، اگرچہ اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی، دونوں کو جمع کریں گے تو یہ محفوظ، اس لیے کہ نبی کو وحی خفی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی القاء شیطانی نہیں ہوتا، نہ اس کے خواب میں، نہ اس کی کوئی جو ہے وسوسہ نفسانی کو داخلہ ہو سکتا ہے، نہ کشف میں، نہ الہام میں، نہ القاء میں، نہ رویات میں۔ نبی محفوظ ہے، اس کی وحی خفی بھی محفوظ ہے، وحی جلی بھی محفوظ۔ یہ محفوظیت، معصومیت خاصہ نبوت ہے۔ ادھر سے غیر محفوظ ہے جو عام لوگوں کے لیے الہام اور رویا صادقہ، اسی لیے وہ پیرو لگا ہوا ہے، یہ وحی خفی ہے، یہ در حقیقت یعنی وحی خفی عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عام انسان کے لیے وہ غیر محفوظ ہے، اس میں القاء شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور وسوسہ نفسانی بھی داخل ہے، اس لیے وہ دین میں حجت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔
शरीयत के दायरे के अंदर है तब भी दूसरों के लिए हुज्जत नहीं, सिर्फ उस शख्स के ऊपर हुज्जत। शरीयत के दायरे में है तो अल्लाह ताला ने तो इशारा किया है इस हवाले से, लेकिन ये कि वो दूसरों के लिए हुज्जत नहीं। ये है असल में कि जिससे फिर वही ये जरिए वही खफी, इसके फिर दो हिस्से हैं, इन दोनों को जमा करके दो हिस्से, हिकमत और अहकाम। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा फिर अहकाम। हिकमत के दो हिस्से हैं, एक हिकमत कुल्ली यानी फलसफियाना मसाइल से ग्रैपल करने वाली हिकमत, ईमानी हकाइक या इसको हिकमत ईमानी कहेंगे। इसका ताल्लुक जोड़ता है फलसफे की माबादु तबीयत की शाख से। ये डॉटेड कनेक्शन है कि जो आपके सामने अब ये तीन इल्म कलाम आ रहे हैं आपके सामने। दूसरा जो है हिकमत, हिकमत अहकाम, हिकमत तफसीली, इल्म व असरार शरिया, ये और नंबर दो उसको मिलाइए उधर से। ये जो अहकाम में अखलाकी भी है और फिक़ही भी है, फिक़ही में इज्तिमाई भी है, इनफिरादी भी है। तो इज्तिमाई अहकाम की जो हिकमतें हैं उनको जोड़िए और जो अहकाम की तफसीली हिकमत इनको जोड़िए। तो उमरानियात से ये जो हमारी सोशोलॉजी है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, पॉलिटिकल साइंस, जिसको मैंने कहा कि मौलाना मौदूदी का ऊंचा मकाम है, ये इल्म कलाम की दूसरी शाखा है। दूसरी और तीसरी दोनों। हिकमत तफसीली में शाह वलीउल्लाह की किताब सबसे चोटी पर है। इसीलिए जैसा कि मैंने पहली जो तहरीर पढ़ी थी उसमें वाज़ेह किया था कि हमारे ये जो भी तहरीकें हैं और जो भी इस वक्त की तीसरी शाख जो चली है, जो मजहबी क़यादत की और जो तहरीकों को लेकर चल रहे हैं, तो इनके यहाँ भी बहुत तस्करा मिलेगा आपको हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का। इसलिए कि वो बहरहाल अहकाम का मामला तो उनका है, उसकी हिकमत बयान होनी चाहिए। इसी तरीके से जो इज्तिमाई है उसका ताल्लुक जो है वह इमरानियात के साथ जोड़ता है, बाकी इनफरादी अहकाम है। ये है इल्म की दो शाखें। अब आखिरी बात, ये मेरा इज्तिहाद कह लीजिए, मेरी जाती राय, उस इल्मुल अस्मा का ताल्लुक खिलाफत से। तस्खीर कायनात करेंगे तो खिलाफत आपको मिलेगी और खिलाफत ही है जिसकी वजह से आप तस्खीर कायनात कर सकें। ये दो तरफा जा रहा है मामला। चूंकि अल्लाह ने खिलाफत दी, सारे फरिश्तों को हमारे सामने सजदा करा दिया, ये फरिश्ते ही इंचार्ज है इस पूरी कायनात के, उसकी सिविल सर्विस है, वो हमारा हुक्म मानते हैं। इसी वजह से हम तस्खीर किए चले जा रहे हैं। चांद तक पांव उतार रख दिए हमने और किसी फरिश्ते ने हमें रोका नहीं। कोई फरिश्ता इंटरसेप्ट कर नहीं सकता, इसलिए कि हमें सखर लकुम मुसख्खर कर दिया गया और वो हमारा हुक्म मानने पर मजबूर है। लेट हिम गो, चोरी करने जा रहा जाने दो, हम नहीं रोकोगे। कितना इंक़िबाज़ होता होगा फरिश्तों को। हिफाजत भी हमारी कर रहे हैं, इस बदबख्त की हिफाजत भी मैं कर रहा हूं, वो जा रहा है चोरी करने। जैसे हमारे जिस्म के आज़ा एहतिजाज करते हैं अंदर और वो शिकवा करेंगे, इस्तिगासा करेंगे, अल्लाह इसने मुझे इस्तेमाल किया गलत का, तूने मुझे उसके हवाले किया था। ये हाथ कहेगा इसने मुझे इस्तेमाल किया किसी की जेब काटने के लिए, लेकिन वो करेगा, वो तो मुझे दिया मेरे इख्तियार में। इस तरह फरिश्ता रोक नहीं सकता। इस हवाले से तस्खीर कायनात वो भी खिलाफत की बिना पर है, और जो इसमें जितना बढ़ जाएगा जमीन की खिलाफत उसी को मिलेगी। ये वजह है कि खिलाफत उन्हें मिली हुई है आज आपके पास में। और दूसरे इल्म का ताल्लुक इमामत से, इन्नी जायलों का लिल्लाह से इमामा, ये हिदायत है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इसको गौर करते रहिए, अच्छा लगे कबूल कर लीजिए, वरना दीवार से दे मारिए। जैसे हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि मेरा कौल हदीस को अगर सही के खिलाफ नजर आए दीवार पर दे मारो। अच्छा, इसमें जो असल मसला है, चंद मिनट और लूंगा आपके, ईमान और अमल सालिह उसका नतीजा है, यानी एक उसकी जो है मिकदार को कंपनसेट किया जा सकता है
کہ چاہے آپ تسخیر کائنات میں لوگوں سے پیچھے رہ گئے ہوں، لیکن ایمان اور عمل صالح کی جو انٹینسٹی ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گی. لیکن یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ کیا تسخیر کائنات میں مسلمان پیچھے رہ گئے؟ اچھا خیر، اب چلیے جو اصل مسئلہ جس کو میں چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے اس غیر محفوظ وحی کی؟ اس کی اہمیت یا تو ہمارے صوفیانہ حلقوں میں ہے کہ جہاں وہ ان چیزوں کو آبجیکٹیوز کی حیثیت سے رکھ کر مشقیں کرتے ہیں کہ کچھ کشف بھی ہونے لگے. چاہے سب کا معاملہ نہ ہو یہ، لیکن یہ کہ ایک عام بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کی بڑی ویلیو، اس کی قدر ہے. یہ ہرگز مقاصد میں سے نہیں ہے، ہرگز کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو صحیح اہل تصوف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایسے چھپاؤ جیسے کہ کوئی کنواری لڑکی اپنے ایام کو چھپائے. یہ مقاصد میں سے نہیں، قطع. جی ہو گیا معاملہ جو کشف کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی روح کو کچھ تو فارغ کرے دل سے، کچھ ضربے لگا لگا کے، کچھ اپنے جسم کو اس کو کمزور کر کے، تبھی تو کچھ آ سکے گا. آئے گا تو اپنے ارادے سے نہیں، لیکن پھر بھی ریسیپینٹ تو بنائیے اپنی وحی کو، اپنی روح کو. اس کے لیے وہ محنت کرتے تو کشف جو ہے ہو جاتا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا، ہندوؤں کو ہو جاتا، یوگیوں کو ہو جاتا. البتہ یہ جان لیجیے ہمارے لیے اس کی کیا وہی یہ جلی کو اپنے اندر محسوس کرنا، ان حقائق کو خود ریئلائز کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں. ریئلائزیشن کہ وہ حال بن جائے، آپ اسے فیل کریں. اصل میں یہی وہ شے ہے کہ جیسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرئنس. اور الحمدللہ کہ اگرچہ وہ تصوف سے انہیں بھی بہت تھا امام ابن تیمیہ کو بھی، لیکن ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم کو اتنا بودھ نہیں تھا. ان کی تو کتاب و روح جو ہے وہ بہت بڑی، ہمارے قدیم ذخیرے میں تو ہے ہی انہیں کی صرف کتاب و روح. انہوں نے اس کو موضوع بنایا، بحث کی. اس حوالے سے نوٹ کہ انہوں نے بھی، حافظ ابن قیم نے خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن ہم مصحف میں لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ ہمارے لوح قلب کے اوپر درج ہے. اتنی ہارڈ پنی اگر نہیں ہوتی ہے قرآن میں، اور آپ کے اس اندر کی روح میں، آپ کے اس قلب کے اندر آپ کی روح اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ یگانگت محسوس نہیں کرے گی، تو واقعہ یہ ہے کہ یقین جس شے کا نام ہے وہ نہیں ہے، عقیدہ ہے. ریئلائزیشن آف دیز ٹروتھس ود ان یور سیلف. تو اگرچہ اب وہی نہیں آئے گی، لیکن وہی کی صحیح لذت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ تزکیہ نفس اور آپ کو وہ تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، یہ تین الفاظ میں نے کہیں استعمال کیے ہیں. تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح. مقصد میں سب میں نفس کا تزکیہ اور دل کو صاف کرنا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے، رین آ جاتا ہے، اس پر داغ پڑ جاتے ہیں، تو تزکیہ صفائے قلب. اور روح تو در حقیقت چونکہ تجلی گاہ ہے، صرف ڈارمنٹ پڑی ہو، تجلی اس میں ہے. نور تجلی بھی تیری ذات میں پنہا، خاک میں پنہا، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو تجلیہ روح یہ کریں گے تو آپ ان حقائق کو اپنے باطن میں محسوس کریں گے، اور جب آپ خود محسوس کریں گے تب یقین ہوگا، ورنہ یقین نہیں ہے، پھر وہ عقیدہ ہے، وہ خبر ہے آپ کی. اس کا حال بننا در حقیقت اس پر. ورنہ اصلاحی صاحب نے کم سے کم یہ بات جو ہے سمجھی ہے اچھی طرح سے، لیکن یہ کہ اس کو لفظ فطرت کے حوالے سے لے کر چلے. پورا فلسفہ ہے موجود ان کے یہاں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرنے. لفظ روح سے بچے، روح روحانیت یہ بس الرجی ہے ان کی. جہاں اس کا مسئلہ آئے گا اس سے کہیں نہ کہیں کرنی کترا کر. لیکن یہ ہے کہ فطرت، اور اس پر واقعی ہے کہ جو انہوں نے جو یہ تھیسس ہے ان کا کہ ایمان کے لیے قرآن مجید نے منطق اور فلسفے کے استدلال کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہے. یہ فطرت ہے انسانی کے جو محکمات ہیں، بدیہیات فطرت ہیں، ان کے اوپر اس کی ساری اساس ہے. جو کچھ آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں،
لیکن اپنے اندر محسوس کرتے ہیں فطرت کس شے کا نام ہے وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آخر اس کا کوئی تعین بھی کیجیے, اس کا ہمارے وجود کے کون سے حصے سے تعلق ہے؟ ہمارے وجود کا حیوانی تعلق تو بہرحال فطرت تو حیوانی فطرت بھی ہے, لیکن وہ فطرت انسانی سے مراد انسان کا وہ کمپوننٹ ہے, اس کا وہ اسپرچل ایگزسٹنس, اس کی روحانی وجود, اس کا چونکہ سورس ایک ہی چلا آ رہا ہے. امر رب ہے وہ روح بھی اور کلام رب ہے قرآن بھی. ان میں ہارمنی جب آپ اندر محسوس کریں, اور وہ ہوگا اسی وقت جبکہ آپ کا ٹیسٹ صحیح ہو. بخار کی وجہ سے اگر آپ کا منہ کا کڑوا ہوا, چینی بھی کڑوی لگے گی, اور آپ کا ٹیسٹ صحیح ہوگا تزکیہ نفس سے, تصفیہ قلب سے, تجزیہ روح سے. جب وہ ٹیسٹ صحیح ہو جائے گا اب آپ کو اس کی صحیح لذت